بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزك قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتعزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرفي الكساء وأمها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبه منهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا بنت فقال السلام عليك يا رسول الله
العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا والأرض مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يدري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أهوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغبوم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وآل محمد صلوات. رن کو جاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے شہن رو کر کہا الوداع 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 الوداع. رن کو جاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے شہن رو کر کہا الوداع 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 الوداع. شاہ بر کر بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن سے کہنے لگے رو کے کہنے لگے میری مظلوم پیاسی مسافر بہن لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع. رن کو جاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے شہن رو کر کہا الوداع الوداع الوداع. آیا وقت سفر اے بہن آج ہم ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 الوداع. رن کو جاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے شہن رو کر کہا الوداع الوداع. لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں ننھے ننھے سے تو بوسے لیے رو کے بوسے لیے میری دشت میری مظلوم پیاسی مسافر بہن مسافر چاہا الوداع 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 الوداع. بر محمد وآل محمد صلوات.
اور محمد والے محمد صلوات. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے. اے چاند جلوگر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر ظاہرہ کے ہیں یہ پیارے. مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے. بازو کٹے یہیں پر اب عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا بھیلا پانی بھیلا نہ پایا. اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی. بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشیں. پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے. پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سے جعفر. اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے. اے چاند کربلا کے اور محمد والے محمد صلوات. خیر کرے خدا خیر کرے خیر کرے خدا خیر کرے. اس طرف ظلم پہ آماد زمانے والے اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے. کون کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. روزے عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو روزے عاشور
بہو لوٹ گئی کس کی یہ سردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ تو ممکن ہی نہیں جو کا سر کو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جھکائے سر کو کیا کرے صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر نہیں کہتی یہ ہے ہر بار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم نہ علم ہے نہ علمدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہے ابھی کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہے ابھی بیڑیاں ہوتی ہے تیار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباس 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 تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درعلی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درعلی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جوا کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جوا کا چاہے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. درود پڑھے محمد و آل محمد. عزیز بچوں، سب سے پہلے محرم الحرام کے اس مہینے کے آغاز سے کہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور دنیا جس انداز سے کسی بھی علاقے کے رہنے والی ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والی ہو، کسی بھی ثقافت یا کلچر سے اس کا تعلق ہو، ساری دنیا کے یہاں پر ایک کامن چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ انسان کو جب بھی کوئی چیز نئی ملا کرتی ہے، یہ نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں کا مطلب ہے جو نہیں ملتی، اور نئی کا مطلب ہے کہ جو اسے نیو ملتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے ملنے کے اوپر فرحت کا، اس کے ملنے کے اوپر خوشی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن مسلمانوں کے یہاں پر سال کے پہلے مہینے کے اندر وہ رواج اور طریقہ کار اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اپنایا گیا کہ قیامت تک کے لیے اہل بیت کے چاہنے والے جب بھی اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں تو شہزادی کونین کو پرسہ دے کر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت مشہور روایت ہے، ممکن ہے آپ نے محرم کے آغاز کے اندر یہ سنی ہو. جیسے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، رمضان بھی پروردگار عالم کا اہم مہینہ ہے، اور ایسا اہم مہینہ ہے کہ جس کے لیے خود قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کا بندہ خدا کا مہمان ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک آیت بہت زیادہ کامن پڑھی جاتی ہے، بہت کامن ہے، بہت ہی سادی آیت ہے کہ جو ماہ رمضان کے ابتدا کے اندر ہر بچہ ہر مقام کے اوپر جہاں مسلمان بیٹھتا ہے وہ اس آیت کو ضرور سنتا ہے. وہ کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور میری تو توقع یہ ہے کہ جس انداز سے آپ لوگوں کے یہاں پر مجلس، درس اور اسلامی سال کے مہینوں کو منایا جاتا ہے، یہ آیت ہر بچے کے کان میں جیسے ہی پڑھی گئی، چاہے اسے یاد نہ ہو مگر یہ اتنا کم سے کم اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آیت وہ ہے کہ جس کا تعلق ماہ رمضان اور روزے کے ساتھ ہے. اور کچھ سنی سنی آیت ہے. آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو.
کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم ہی پر نہیں فرض کیا گیا تھا، تم سے پہلے کی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی، لیکن یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے فرض کیا گیا کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے جب ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو 8ویں امام، امام ثامن ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، درود پڑھے محمد والے۔ عزیز بچوں، جیسے آپ سو کر آئے ہیں، میں بھی سو کر آیا ہوں، اور میں بھی فقط 2 گھنٹے سو کر آیا ہوں، اور پھر بھی آپ کے یہاں پہ مجلس پڑھنے آیا ہوں، اور یہاں سے پھر ایک اور اسکول میں مجلس پڑھنے جانا ہے، یعنی ڈیوٹی ختم نہیں ہوگی، آپ ہی کی طرح واپس گھر کے اوپر 12-1 بجے ہی پہنچوں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جتنی زور سے پڑھ رہا ہوں اور میں اکیلا ہوں، اور آپ یہاں ماشاءاللہ 150-200 افراد ہیں، تو معلوم ہو کہ میری آواز اور آپ کی آواز میں کچھ فرق ہے، میں 1 ہوں، آپ 200، تو درود ایسی پڑھے کہ لگے کہ آپ 200 لوگوں نے مل کے درود پڑھی ہے۔ درود پڑھے محمد والے کو۔ احسن تم، شاباش۔ تو جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ 8ویں امام کا ایک درد ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام ابن شبیب تھا، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، اور یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورہ مبارکہ توبہ، اور خدا ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ ہم نے جب اس دنیا کو خلق کیا تو اس دنیا کے خلق کرنے کے ساتھ ہی اس دنیا کے لیے جو سال کے مہینے قرار دیے وہ 12 قرار دیے۔ کتنے مہینے قرار دیے؟ 12 شہرہ۔ ہم نے اس دنیا کے لیے جب سال بنایا تو یہ انسانوں نے نہیں بنایا، بہت کچھ اس دنیا میں انسانوں نے بنایا، لیکن اس انسان نے خدا کی دی ہوئی طاقت سے، خدا کے دیے ہوئے ریسورسز سے، خدا کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے بنایا، اپنا کچھ ذاتی نہیں لے کر آیا۔ جب وہ خود ذاتی نہیں آیا تو اب جو کچھ بنائے گا وہ اسی کا ہوگا، لیکن خدا نے کہا کہ اس سال کے بنانے میں تو تمہارا کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ اس سال کے 12 مہینے ہم نے قرار دیے، اور ہم نے جب سے زمین کو بنایا تبھی سے اس کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا۔ منہا اربعۃ حرم، ہم نے اس میں کتنے مہینے؟ 4 مہینے قابل احترام بنائے۔ سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کا نام ہی احترام والا مہینہ ہے۔ باقی سارے مہینے جو بنائے اس کے نام کے اندر احترام بعد میں ہے، اس کے نام کا پہلا حصہ بھی احترام ہے، دوسرا حصہ بھی احترام ہے۔ محرم نکلا ہے حرام سے۔ آپ کے ذہنوں میں جب بھی حرام آتا ہے تو احکام شریعت کی 5 قسمیں آ جاتی ہے، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، لیکن یہ احکام شرعی ہے۔ لغت کے اعتبار سے جو حرام ہے یہ ورڈ نکلا ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا حرمت۔ کیا ورڈ ہے؟ حرمت۔ جیسے ہم کہتے ہیں کعبۃ الحرام، کعبۃ الحرام، اسی طرح سے ہم کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ شہر حرام۔ یہ ہے یعنی محترم مہینہ، اسی سے نکلا ہے حرمت، اسی سے نکلا ہے احترام۔ تو اسی طریقے سے محرم کا جو نام ہے وہ احترام کرنے والا، المحرم الحرام، وہ مہینہ کہ جس کا احترام کرنا لازم ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی کا حصہ تھا کہ اس مہینے کو قابل احترام جانا چاہتا تھا، اور مکے والے جو مشرک تھے، کافر تھے، ہر چیز بھول چکے تھے، اور اتنی جاہلیت کے دور کے اندر تھے کہ وہ پانی کے حاصل کرنے پر 100 سال لڑائی لڑا کرتے تھے، پانی کے اوپر کہ تم پہلے پانی کیوں پی رہے ہو، ہمیں پہلے پانی کیوں نہیں پینے ملا۔ اس پر جنگ شروع ہوئی اور 100 سال تک لڑتے تھے، 100 دنوں تک نہیں، 100 سال تک۔ لیکن اس میں بھی جب محرم کا مہینہ آتا تھا وہ جنگ روک دیتے تھے۔ کیوں روکتے تھے؟ کہ یہ قابل احترام مہینہ ہے، ہمیں ہمارے جد ابراہیم نے کہا ہے کہ اس مہینے میں کچھ بھی ہو، ذاتی مسئلہ ہو یا قبیلے کا مسئلہ ہو، خاندان کا مسئلہ ہو یا آپس کا معاشرتی مسئلہ ہو، اس مہینے میں قتال نہیں ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، قتل نہیں ہوگا، کتنا بڑا دشمن بھی ہو ہم اس کا احترام کریں گے، اس لیے کہ محترم مہینہ ہے۔ لیکن مسلمان کیسے ہے کہ جو دین ابراہیمی میں اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں انہوں نے اس مہینے کا احترام توڑ دیا۔ نہ فقط توڑا بلکہ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے آپس میں جنگ کرتے، کہ انہوں نے آپس میں نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کی قوم کو، اسی نبی کی امت کو، اسی نبی کے خاندان کو قتل کر دیا۔ اور صرف قتل نہیں کیا، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی تھی،
مگر ایسی نظیر کسی جنگ میں نہیں ملی مسلمانوں کے درمیان کہ جس میں انہوں نے قتل کرنے کے بعد ان کا مال بھی لوٹا، ان کے جسموں کے لباس کو بھی لوٹا، ان کی عورتوں کو بھی قید کیا، انہیں شہر بشہر پھرایا۔ اس طریقے سے انہوں نے محرم کا احترام نہیں، نبی کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام کہ دیکھو اے ابن شبیب، ان کنت باقیا لشیء فابق للحسین، اگر کوئی چیز اس قابل ہے کہ تمہیں رونا، یعنی تمہیں اس پر رونا آ جائے، تو دیکھو سب سے پہلے حسین پہ رو۔ اپنے کسی غم میں حسین کے علاوہ کسی اور چیز کو یاد مت کرو۔ جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت آئے سب سے پہلے حسین کی مصیبت کو یاد کرو۔ کیوں حسین کی مصیبت کو یاد کرو؟ جملہ کا امام نے، اس لیے کہ ہمارے جد امام حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ قتل کرنا اور ہوتا ہے، ذبح کرنا اور ہوتا ہے۔ ذبح کرنے میں انسان کی درندگی اور انسان کے دل کا رحم اور ختم نظر آتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ فقط ذبح نہیں کیا گیا، کَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشُ، انہیں ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ اگر کوئی انسان کسی عام جانور کو مارتا ہے جس کو کھانا حلال نہیں ہوتا، تو لوگ اس پر کبھی اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کھانا نہیں تھا، تم نے شوق کے خاطر ایک جانور کو مار دیا۔ لیکن کوئی حلال جانور کو جب ذبح کرتا ہے تو سب اسے جائز سمجھتے ہیں۔ کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے اسے ذبح کرنا جائز تھا، اور اتنا نہیں کہ ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عربوں میں جو سب سے مظلوم جانور ہوتا ہے جسے ذبح کیا جائے، جسے ذبح کرتے وقت سب لوگ پہلے مارتے ہیں اور بعد میں ذبح کرتے ہیں، کہ ایسے حسین کو ذبح کیا گیا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ جب ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم اس مہینے کے اندر غم کیوں مناتے ہیں، ہم اس مہینے کے اندر گریہ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ساتوں امام کہتے تھے دیکھیں ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے اہل بیت زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے 8ویں امام نے اس روایت کے اینڈ میں، یہ بہت بڑی روایت ہے، اینڈ میں جا کے فرمایا کہ دیکھو ہماری خوشی میں خوش رہنا، ہمارے غم میں غم زدہ رہنا، تمہاری زندگی کا یہی طریقہ کار ہے۔ 2 جملے تمہاری زندگی میں ہو، جب کبھی خوش ہو تو آل محمد کی خوشی میں خوش ہو، جب کبھی غم زدہ ہو تو آل محمد کے غم میں غم زدہ ہو۔ تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن تمہیں آل محمد کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور آل محمد کے ساتھ جنت کا مقام عطا ہوگا۔ پھر امام نے مثال بھی دی کہ دیکھو دنیا کے اندر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، بس اتنا سوچ لینا۔ امام نے مثال کیا دی؟ اگر کوئی پتھر بھی کسی سے محبت کرتا ہوگا، خدا قیامت کے دن اسے پتھر کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں قیامت کے ساتھ کس کے ساتھ اٹھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں کسی کو مانتا ہو، آپ اس سے فقط اتنا کہیے تم جس کے ساتھ خدا کے پاس آنا چاہتے ہو اس سے محبت کرو، ہم حسین کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اس سے محبت کریں گے۔ ہماری زندگی کیا ہے کہ ہمیں جب خدا اٹھائے تو حسین کے ساتھ اٹھائے، ہم جب مر کر قبر میں جائے تو ہمارا استقبال کرنے کے لیے ہمارا مولا حسین ہے۔ بس اگر یہ چاہتے ہیں تو امام حسین پہ گریہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے 8ویں امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو میرے بابا کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی انہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام بتا رہے کہ محرم کے مہینے کے آغاز سے تمہارا انداز تبدیل ہو جانا چاہیے، تمہارا لباس سیاہ ہو جانا چاہیے، تمہیں بات کرتے وقت لحاظ کرنا چاہیے کہ جیسے کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، جیسے کہ تمہارے گھر میں موت ہوئی ہے۔ جس کے گھر میں موت ہوتی ہے پھر اسے کھانے کا جی نہیں چاہتا، پھر اسے آرام کا خیال نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے تفریح اور مذاق اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ ہر وقت غمزدہ رہتا ہے، جب کچھ یاد آتا ہے تو روتا رہتا ہے، جب کھانا آتا ہے تو ایک لقمہ کھا کے وہ ایک طرف کر دیتا ہے کہ بس میں نے اتنا کھا لیا کہ میں زندہ رہ جاؤں، اب میرا جی نہیں چاہ رہا کھانا۔ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتا اور بھاگتا نہیں رہتا ہے، اسے بھوک ستاتی نہیں ہے۔ کہا جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم خاندان اہل بیت کا یہ طریقہ ہو جاتا ہے۔ اور جب عاشور کا دن آتا تھا تو پورا دن میرے والد گرامی صرف روتے رہتے تھے، صرف روتے رہتے تھے اور کہتے تھے یا حسین یا حسین۔ بس عزیزان محترم، ہمیں بھی محرم کے مہینے میں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک جملہ کہا تھا ایک بہت بڑے عالم دین نے، اور یہ فرمایا تھا کہ دیکھو پروردگار عالم نے جنت کے دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے بھی دروازے بنائے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، جہنم کے 7۔
دیکھیں یہ بھی اس خدائے رحمان اور رحیم کا کرم ہے کہ اس میں جنت میں جانے کے زیادہ راستے رکھے، جہنم میں جانے کے کم راستے رکھے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں تمہارا خدا نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، وہ ایک بھی فرد کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، یہ تو تم ہو جو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اور اعمال غلط کر لو اس کے بعد بھی پروردگار عالم اپنے توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر بیٹھا ہے کہ ساری زندگی غلط کام کیا ہو، لیکن اگر ایک دفعہ تم اتنا کہہ دو کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میں ساری زندگی کے گناہ کو معاف نہیں اس کو نیکی سے بدل دینے کو تیار ہوں، اور اگر گناہ کتنے بھی زیادہ ہو، یہ بھی 8ویں امام نے سمجھایا کہ دیکھو ابن شبیب، اگر تمہارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو، تمہارے پاس حسین کا وسیلہ موجود ہے، اگر حسین کو یاد کر کے اس طرح سے گریہ کرو کہ تمہارے آنسو تمہارے گال پر آ جائے، خدا تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو۔ حسین پر ایک گریہ، ایک آنسو خدا کے آتش جہنم کو سرد کر دیا کرتا ہے۔ یہ امام حسین پہ گریہ کرنے کا خدا کی جانب سے ایک مومن کو، ایک حسین کے چاہنے والے کو جزا ملتی۔ بس خدا نے جنت کے 8 دروازے رکھے، کہا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک دروازہ ایسا رکھا ہے جس کا نام ہے باب الحسین، کہا کہ جنت کے 7 دروازے پر سے جتنے لوگ جائیں گے ان سب کے برابر ایک دروازہ باب الحسین سے لوگ داخل ہوں گے۔ کہا وہ جو ایک دروازہ ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہے، وہ ایک دروازہ 8 دروازوں میں تقسیم ہو جائے گا، باقی 7 دروازے 7 رہیں گے، مگر حسین کا ایک دروازہ 8 دروازوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے سبیل لگانے والے جا رہے ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے فرش عذاب بچھانے والے جا رہے ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے مرثیہ پڑھنے والا جا رہا ہوگا، ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے نوحہ پڑھنے والا جا رہا ہوگا، ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے نیاز کھلانے والا جا رہا ہوگا، ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے مجلس پڑھنے والا جا رہا ہوگا، ایک دروازہ وہ ہوگا کہ جس سے ماتم کرنے والا جا رہا ہوگا۔ کیا کہنا بتاتے ہیں؟ آغا بروجردی کہتے تھے کہ جب بھی کبھی درس ہوتا تھا، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، وہ مرج وقت ہے، کہا لیکن ہر درس سے پہلے وہ کچھ وقت امام حسین پہ گریہ کرنے کا رکھتے تھے۔ کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں جو زندگی بھر درس و تدریس کر رہا ہوں، اتنے ہزاروں میرے شاگرد ہیں، اتنے سارے میرے دروازے ہیں، اتنے سارے میں نے نیکیاں کی ہے، اس میں خلوص ہے یا نہیں؟ واحد حسین کا غم ہے کہ جس میں خلوص نہ بھی ہو تو خدا قبول کر لیا کرتا ہے، کیونکہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ من بقا علی مصاب الحسین، جو حسین کی مصیبت پر روتا ہے، صرف رونا نہیں کہا، ومن وابکا، رلاتا ہے۔ رلاتا کون ہے؟ جو مرثیہ پڑھتا ہے۔ رلاتا کون ہے؟ جو نوحہ پڑھتا ہے۔ رلاتا کون ہے؟ جو ماتم کرواتا ہے۔ رلاتا کون ہے؟ کہ جو مجلس اور مصائب پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا کہ من بقا، جو روتا ہے علی مصاب الحسین، حسین کی مصیبت، وابکا، اور جو رلاتا ہے، اس کے بعد کہا وتباکا، یعنی تمہیں رونا نہیں آئے، تم رلانے والے نہیں ہو، تم صرف رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا لگے کہ تمہیں بھی رونا آ رہا ہے، تمہیں آ نہیں رہا، مگر اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ تم ان رونے والوں کے ساتھ ہو۔ وجب لہ الجنہ، خدا تب بھی تم پر جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ ہے حسین کی مصیبت۔ کہا کہ میں حسین کی مصیبت پر گریہ کر کے چاہتا ہوں کہ جنت کے اس 8ویں دروازے سے جانے کے لیے میرا بھی راستہ بن جائے۔ عزیز بچوں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، فرش حسین پر آنا وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ لہٰذا ایک راوی تھا جس کا نام تھا فضیل ابن یسار، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ان کے صحابی تھے۔ امام نے اس سے سوال کیا، یا فضیل اتتحدثون وتجلسون، کیا تم لوگ آپس میں بیٹھک، گیدرنگ جسے ہم بولتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہو، مجلس بپا کرتے ہو، بیٹھتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ کہا قال نعم جعلت لفداک، ہاں مولا میری جان آپ پہ قربان، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، آپ بھی بیٹھتے ہیں۔ اور فضیل کہتے ہیں ہم بھی بیٹھتے ہیں، مگر لفظ ایک ہی ہوتا ہے، سب معنی الگ الگ لے رہے ہوتے ہیں۔ اب چھٹے امام سے پوچھے اور یہ بھی پوچھے فضیل تم نے وہی سمجھا جو امام کہنا چاہ رہے تھے؟ اب امام نے جملہ کہا رحم اللہ من احیا، رحم اللہ عبدنا من احیا ذکرنا، فرمایا کہ خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امور کو زندہ کرتا ہے۔ ہر بیٹھک ایسی نہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں وہ بیٹھک پسند ہے کہ جہاں بیٹھ کے ہمارا ذکر ہوتا ہے۔
جہاں ہمارے ذکر کو زندہ کیا جاتا ہے. کہا خدا جب ہمارا ذکر ہوتا ہے اور جب بیٹھنے والے ہمارے ذکر کو سن کے روتے ہیں تو کہا اگر مچھر کے پر کے بال کی مقدار, مچھر اگر میں مچھر کہوں تو اس کی سائز بھی آپ نہیں بتا سکتے, میں کہوں کہ مچھر کا پر تو آپ اور بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اس کا پر کتنا چھوٹا ہوگا. کہا اس کے پر کے بال کی مقدار بھی اگر تمہارے آنکھوں میں آنسو آ گئے, ابھی باہر نہیں گرے, اگر آنکھوں میں آنسو تیرنا شروع ہو گئے, وجب لہ الجنہ, پروردگار اس پر بھی جنت واجب کر دیتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر انسان کو اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے. یہ گریہ جو ہے یہ خود انسان کو تبدیل کرتا ہے, یہ خود ایک عمل ہے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور خدا سے محبت کرنے والے بھی محبت کرتے ہیں. آپ جو اس عمل کو یہ انجام دے رہے ہیں, فرشتے جنہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا وہ اپنی عبادت سے زیادہ اس عبادت کو پسند کرتے ہیں اور صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زمین سے آسمان سے زمین پر اترنے کا موقع مل جائے, یہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے کہ جہاں حسین کے چاہنے والے حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر نہیں ملتا تو جب وہ اٹھ جاتے حسین کے چاہنے والے تب بھی خدا سے وہ عرض کرتے کہ پروردگار اجازت دے زمین پر جائے, اس فرش کے اوپر اپنے پروں کو جا کے مل لے کہ جہاں پر حسین کا ذکر کرنے والے بیٹھے. تھوڑی دیر کے لیے اس مقام کو آغا امینی ایک جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تک مجلس حسین چلتی ہے تب تک حسین کی مجلس کا جہاں ذکر ہوتا ہے اسے حرم امام حسین کا مقام دے دیا جاتا ہے. یہاں جو تم دعا کرتے ہو خدا اسے قبول کرتا ہے, رد نہیں کرتا. جب تک بیٹھتے ہو حسین کی زیارت کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. یہاں مذاق نہیں کرو, اسے مذاق کی جگہ نہیں سمجھے, احساس کرے کہ حسین کی بارگاہ میں حسین کے روزے کے سامنے بیٹھے. اور یہی چیز انسان کی زندگی میں تواضع پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں دنیا کا ہر کام کرتے وقت انسان مقابلہ کرتا ہے, مگر حسین کا ذکر کرنے مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. حسین کے ذکر کرنے کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. یہ تواضع ہے. انسان کی زندگی میں حسین کا تذکرہ کیا کرتا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں جس طریقے سے جو کوئی بھی حسین کا ذکر کرنے کے لیے جس بھی انداز میں آتا ہے میں اس کے سامنے اس کا نوکر بن جاؤں, وہ میرا آقا بن جائے. اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں سے انسان اپنی زندگی میں تواضع اور انکساری سیکھتے ہوئے نظر آئے. اور تواضع اور انکساری کیا ہے, ایک جملہ کہوں منزل مصائب پہ آ جاؤں. کہا پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی کسی بندے کے ساتھ تواضع کے ساتھ, یعنی تواضع کا مطلب کیا ہے, آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں. کیا جملہ ہے, ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو بڑا سمجھے. اور یہ چوتھے امام نے اپنے دور کے ایک بہت بڑا شخص تھا جس کا نام زہری تھا, اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا, چاہنے والا تھا. پریشان تھا اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, کہتا تھا کہ ہر ایک میں اتنا مال لٹاتا ہوں, میں اتنا کام کرتا ہوں, مگر کوئی میری عزت نہیں کرتا. امام فرماتے ایک رول اپنا لو, ہر ایک کو اپنے سے بڑا سمجھو, سب کو اپنے یعنی سب کے سامنے اپنے کو چھوٹا سمجھو. بس جب تم اپنے کو چھوٹا سمجھو گے, کہا تم چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے, خدا تمہیں بڑا بنا دے گا. انسان تکبر کے اندر, پراؤڈنس کے اندر سمجھتا ہے کہ بڑا ہو جاؤں گا, چابی دکھاتا ہے, موبائل دکھاتا ہے, گھر دکھاتا ہے, کپڑے دکھاتا ہے. خدا کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو چھوٹا دکھاؤ گے میں تمہیں بڑا کر دوں گا. جب کوئی آئے تو مجلس حسین وہ ہے کہ جہاں آپ خود بیٹھے وہ جگہ چھوڑ کے اس کو بیٹھنے کی جگہ دیں. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا. جب کوئی نیاز لینے کے لیے آئے پریشان ہو تو آپ اپنی نیاز اسے دے دیں. خود کھانے میں جو حسین کی نیاز کا مزہ ہے اس سے زیادہ حسین کی نیاز کو بانٹنے کا مزہ ہے. یہ روش آپ میں امام حسین علیہ السلام کی یہ مجلس اور یہ ذکر پیدا کر سکتی ہے. اور یہ پیدا ہو جائے آپ یقین کریں کہ آپ کو اہل بیت کی بارگاہ سے وہ اجر ملے گا جو دنیا کی کسی اور عبادت میں نہیں ملے گا. بس یہ امام حسین کا کرم تھا. آج جس کا تذکرہ ہے مختصر وہ بھی یہ کہ جب پیاسا لشکر امام حسین کے سامنے آتا ہے, لڑنے کے لیے آتا ہے, جنگ کے لیے آتا ہے, ایک منزل پہلے امام حسین نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے سارے پانی کو بھر لو. ہر ایک سوچ رہا ہوگا امام نے شاید اگلی منزل میں, امام ہوتے ہیں, آگے کے حالات جانتے ہیں, آگے پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اس لیے امام نے اپنی پیاس, اپنے خاندان اور دوستوں کی پیاس کے لیے پانی جمع کیا تھا. لیکن ایک منزل دور اترے تھے, ایک بہت بڑا لشکر آیا, جنگ کے لیے آیا. امام نے بھی ذو حسن کی پہاڑیوں کو اپنے پشت اور اپنے بیک پہ رکھ لیا کہ جنگ ہو تو ہماری پشت اور ہماری بیک سیف رہے. مگر جیسے ہی وہ لشکر آیا نا, پیاسا تھا, جانور بھی پیاسے تھے, انسان بھی پیاسے تھے. حکم دیا عباس پانی کا جو ذخیرہ ہم نے کیا تھا اس لشکر کے سامنے اسے پیش کر دیا جائے.
اور کہا دیکھو جانور بول نہیں سکتا، لیکن جب اسے پیاس لگتی ہے نا تو وہ تھوڑے تھوڑے وقت دے کر پانی پیتا ہے، 3 مرتبہ جب تک وہ اپنا منہ پانی سے نہ ہٹا دے وہ سیراب نہیں ہوتا۔ یعنی حسین کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حسین اس کریم ذات کا نام ہے جو جان بچانے کے لیے پانی نہیں دیتا، جب تک انسان سیر نہ ہو جائے تب تک حسین کا کرم جاری رہتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے پانی پلایا، سب سیراب ہو گئے۔ بس کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوا، امام نے حر سے کہا جو لشکر کا سالار تھا، تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاتے ہو، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھا لوں؟ کہا نہیں مولا یہ ممکن نہیں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں امام بنوں۔ امام تو اس کائنات میں فقط آپ ہی۔ نماز پڑھی امام کے پیچھے، امام نے خطبہ دیا کہ مجھے تم لوگوں نے بلایا ہے تو میں تمہاری بات پر تمہاری ہدایت کے لیے آ گیا ہوں، اب اگر تم مجھے نہیں چاہتے تو مجھے جانے کی راہ دو۔ یہ کہہ کر امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، جانا چاہتے تھے، حر راستے میں آ گیا، امام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا روکنے کے لیے۔ ایک مرتبہ امام نے جملہ کا سکالت کا امک یا حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تم میرے راستے میں آ رہا ہے۔ ایک جملہ کا حر نے، عرب کا کوئی بھی شخص ہوتا اور کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہوتا، اگر میرے لیے یہ جملہ کہتا تو میں اس کے برابر کا بلکہ اس سے سنگین جملہ کہتے ہوئے نظر آتا، مگر کیا کروں کہ آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کا احترام ہم پر واجب ہے، ہم آپ کی ماں کے لیے ایسا کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے۔ حر نے یہ سیدہ کے نام کا احترام کیا، اسی وجہ سے حر کے مقدر میں جنت لکھ دی گئی تھی۔ حر جب گھر سے نکلا تھا، حر کی زیارت گاہ پر یہ جملہ لکھا ہے کہ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے سنا، یا حر ابشر الجنہ، حر تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حر کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آیا، میں حسین کا راستہ روکنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں حر سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا وسیلہ بن گیا، تم نے حسین کی نام کا لاج رکھی، آج خدا تمہارے لیے جنت کا راستہ بنائے گا۔ بس حر پہنچا کربلا میں، ایک مرتبہ حسین کے لشکر کو لے کر 2 محرم کو کربلا پہنچا، 4 محرم کو حسین کی خیموں کو فرات سے ہٹایا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، عاشور کی رات آ گئی، اور اب بھی سوچ رہا تھا ایسا ممکن نہیں ہے کہ فرزند رسول سے جنگ ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ حسین کو قتل کیا جائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ مگر جب عاشور کی رات ہوئی، حر کے جسم میں کپکپاہٹ ہوئی، حر کے دل میں گھبراہٹ ہوئی، حر عمر ابن سعد کے پاس اپنے لشکر کے سالار کے پاس گیا، سردار کے پاس جا کر کہنے لگا کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ کہا ہاں جنگ ہوگی، اب کوئی راہ نہیں ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، سر تن سے جدا ہوں گے، ہاتھ بدن سے جدا ہوں گے۔ ایک مرتبہ حر نکلا، نکلنے لگا تو پیروں میں کپکپاہٹ تھی، جسم میں لرزہ تھا۔ حر کے قبیلے کے کسی فرد نے روک کر پوچھا، حر پورے کوفے میں اگر مجھ سے کہتا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، حر کوئی چھوٹا شخص نہیں تھا، میں تیرا نام لیتا، یہ کیسے جسم میں کپکپاہٹ ہے؟ حر نے عجیب جملہ بولا، بس ہمیں یہی جملہ زندگی بھر کام کے لیے کافی ہے۔ کہا جو جنت تو جہنم کے درمیان ہوتا ہے اس کے جسم میں ایسی ہی کپکپاہٹ ہے، حسین جنت ہے، میں جہنم میں ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ میں جہنم میں نہیں رہوں گا، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں حسین کے بچوں سے قتل کروں۔ کیا تجھے آوازیں نہیں آتی؟ ارے جنہوں نے ہمارے پیاسے ہونے پر اپنا پانی ہمیں دے دیا، ان کے بچے لتش لتش کہہ رہے ہیں اور ہم جا کے انہیں قتل کریں گے۔ بس حر گیا، ساری رات اپنے خیمے میں دوڑتا رہا، چلتا رہا، صبح ہوئی، اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو، اپنے بھائی کو لے کر ایک مرتبہ چلا، حسین کی خدمت میں پہنچا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پہ پٹی تھی، قدم حسین پہ سر کو رکھ کر کہا مولا میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے آپ کی بہنوں کی، میں نے اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے دل کو دکھایا ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اب معافی مانگنے آ گیا ہوں۔ حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا اور میں نے تجھے معاف کیا، میرے رب نے تجھے معاف کیا۔ کہا مولا ایسے نہیں، پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ اجازت ملی، اور کا بیٹا چلا، لڑتے لڑتے پیاسا ہوا، کہا بابا مجھے کچھ پانی کی سبیل کرا دے۔ کہا کہ شرمندہ نہ کر، اب حوض کوثر پر تجھے مولا کائنات سے سیراب کریں گے۔ اب جو لڑا، زخمی ہوا، زمین پہ گرا، اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارا، ادرکنی یا بتاؤ، حسین کا باہر دوڑا، ارے لشکر کا سردار تھا، تیزی سے دوڑتا ہوا چلا اپنے بچے کی قریب پہنچنے کے لیے، مگر جتنی بھی تیزی سے پہنچا، حر کے پہنچنے سے پہلے حر کا آقا حسین پہنچا، حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کر ایک جملہ کہا، اور بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں آتا، میں کہوں گا مولا معاف کیجئے گا، کچھ دیر نہ گزرے
گی. عصر عاشور کا وقت قریب ہوگا. ایک جوان بیٹا پکارے گا بابا جان میرا سلام قبول کرے. ایک بوڑھا باپ جسے کچھ نظر نہ آتا ہوگا, کبھی اٹھتا ہوگا کبھی گرتا ہوگا, اور کہتا ہوگا بیٹا علی اپنے باپ کو پکارو, تیرے باپ کی نگاہ میں دنیا اندھیر. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس کلیز توسل کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمیں سوائے غم حسین کے کسی غم کو اپنی زندگی میں پروردگار ہمیں توفیق نہ عطا فرما. پروردگار ہماری ہر خوشی اور ہمارے گھر کو اپنے غم کو آل محمد کے غم و خوشی کے ساتھ ملا دے. پروردگارہ دنیا اور جہاں میں جہاں جہاں حسین اور حسین کے چاہنے والے غم اور فرش عذاب کو بچھائے ہوئے پروردگاروں کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما. پروردگارہ زمانے کے امام کے حضور میں تعجیل عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما, ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا, تمہارا دوست ہے تنہا, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر, تمہارے مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تک تھی ہے راستہ, رقیہ تک تھی ہے راستہ, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے, جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ, دیا ہے ماں کا حوالہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا, تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا. ہے اس کو تم پہ بھروسہ, ہے اس کو تم پہ بھروسہ, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. در بطول دوبارہ جلایا جائے گا, تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا. نہیں ہے وقت زیادہ, نہیں ہے وقت
حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، خط میں شاہ نے لکھا، بینی مولا کے نام سے خط میں شاہ نے لکھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رکتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، گئے دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، تم ماں کی طرح بھیا، تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو، تم سے میرے بابا کا، تم سے میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، بھیا میرے کانوں سے اب تک ہے لہو جاری، بھیا میرے کانوں سے اب تک ہے لہو جاری، تم آ کے ذرا مرہم، تم آ کے ذرا مرہم لگا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا، میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا، دو بوند ہو گئے پانی، دو بوند ہو گئے پانی پلا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، مولا حق کے امام یا حسن یا حسین، مولا حق کے امام یا حسن یا حسین، مولا حق کے امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، وہ با وفا واسطہ، وہ با وفا واسطہ، ٹوٹے دلوں کی آستہ، ٹوٹے دلوں کی آستہ، پانی ملا پر نہ پیا، پانی ملا پر نہ پیا، معصوم کا احساس تھا، غازی با وفا یا عباس یا عبا، غازی با وفا یا عباس یا عبا، مولا حق کے امام یا حسن یا حسین، یا حسین، پر محمد و آل محمد صلوات۔